اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب یہاں سے اس صورت میں مختلف انبیاء کے قصے بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی یہ سلسلہ نبوت کا جاری ہے، اور ان لوگوں کو بھی مخالفت کا اپنی امت کی طرف سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے توحید کا درس دیا، ان کی امتیں ان کے خلاف ہو گئی۔ تو یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے شرک کی مذمت بیان کی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سارے توحید پر تھے، ان کے دور میں کس کا آغاز ہوا؟ شرک کا آغاز ہوا۔ پھر اس چیز کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اور دوسری بات جو ان کی خاصیت ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ 950 سال جو ہے نا یہ تبلیغ کی، یہ بطور معجزہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہوئی، اتنا عرصہ انہوں نے گزارا، اور اتنے عرصے میں چند لوگ صرف ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ جو ان کے ساتھ طوفان نوح آیا، ان کے ساتھ جہاز میں کشتی میں سوار تھے، وہی لوگ اس میں صرف کیا ہو بچے۔ تو انہی سے پھر آگے انسانوں کی نسل چلی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب آدم ثانی بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب ساری انسانیت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا زمین پر، تو اب انسانیت کی نسل جو ہے آگے وہ انہی لوگوں سے چلی جو اس کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے، مومن اور مومنات۔ اسی وجہ مناسبت سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے، ان چیزوں سے روکا، اس پر ان کی قوم ان کی مخالفت ہو گئی، اور ایک طویل عرصہ تک یہ اللہ کے دین کی طرف پکارتے رہے، تقریباً 950 سال۔ کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی کل عمر 950 سال ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو زندگی ہے، جتنے عرصے انہوں نے تبلیغ دین کی ہے، وہ 950 سال ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ان میں ٹھہرے رہے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال، یعنی 50 کا استثناء ہو گیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، نافرمانی کی صورت میں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کی قوم کو پکڑا طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے سبب نہیں پکڑا، بلکہ وہ لوگ کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنایا ان کو نشانی جہان والوں کے لیے۔ کہ کس طرح ایک نوح علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ باقی رکھا، اور ہم نے جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنایا، کس طرح ایک اتنے لمبے عرصے تک وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ابراہیم، اور دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں بھی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہیں ہجرتیں بھی کرنی پڑیں، اپنے گھر سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، نمرود کا سامنا کرنا پڑا، اس نے ان کو آگ میں گرایا، ٹھیک ہے، ظالم بادشاہ تھا۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو ہم نے ان پر بہت سی آزمائشیں ہماری طرف سے آئی ہیں، لیکن وہ تمام آزمائشوں میں کیا رہے؟ ثابت قدم رہے۔ تو اب دوسرا قصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اور ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے سامنے تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون،
یہ کیا ہوگا؟ یعنی عبادت کرنا اور اللہ سے ڈرنا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کو، معبودوں کو، اوثانا معبود، وتخلقون افکا، اور تم گڑھتے ہو جھوٹ، تخلقون افکا، اور تم بناتے ہو جھوٹی بات، یہ اللہ کے ساتھ کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، وہ چیزیں، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جو معبود ہیں جن کو تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، الذین، وہ معبود، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو جن کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کہ وہ تمہیں کیا کر سکیں؟ روزی دے سکے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اپنا رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، اور اس نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، واشکروا لہ، اس پر اللہ ہی کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور بہرحال میرے ذمہ کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے، اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تحقیق اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتی رہی ہیں امتیں تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی کیا کرتی رہی ہیں؟ تکذیب کرتی رہی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر واضح پہنچا دینا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، نہیں ہے رسول کے ذمہ، علی لزوم کے لیے نا، رسول پر لازم نہیں ہے، الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پر پہنچا دیں، باقی منوانا یہ رسول کے ذمہ نہیں ہے، رسول کے ذمہ صرف کیا ہے؟ اللہ کے پیغام واضح کر کے پہنچا دیں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اب اللہ تعالیٰ اپنے وجود کی نشانیوں کو بیان کریں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، پہلی مرتبہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتے ہیں، الخلق، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے، ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی ایک مرتبہ چیز کو بنانے کے بعد دوبارہ بنانا یہ اللہ پر کیا ہے؟ آسان ہے۔ عام طور پر بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز جو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتی ہے تو دوبارہ بنانا اس کو جتنا پہلی مرتبہ بنانا مشکل، تو جو ذات پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی ان کو پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو اس سے قیامت کا اس بات ہوگی، قل سیروا فی الارض، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان سے کہیں سیروا فی الارض، زمین میں چلو، سیروا فی الارض امر ہے نا، زمین میں چلو، فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو کیسے ابتدا کی اس نے، تخلیق کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی اٹھائیں گے دوسری مرتبہ اٹھانا، یعنی دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ویرحم من یشاء، اور جس پر چاہتے ہیں رحم فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ، لوٹائے جاؤ۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہیں اور ہم پر کوئی سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، مدد کرنے والا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ،
اور اللہ کی ملاقات کا، اور اللہ سے، یعنی وہ کہتے ہیں کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، اور دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کوئی خدا بھی ہے نہیں، اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار کیا اور آخرت کے دن اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت یہ لوگ مایوس ہیں میری رحمت سے، اولئک یئسوا، مایوس ہیں میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ساری بات سننے کے بعد ان کی قوم نے جواب کیا دیا؟ فما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر، ان قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوہ، کہ ان کو کیا کر دو، کیوں؟ کیونکہ ہمارے آبا کے دین کو کیا کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، تو یہ تو بتوں کو چھوڑ کر کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ توحید کی۔ اقتلوہ، کیا کر دو، قتل کر دو، او حرقوہ، یا ان کو آگ میں جلا دو، آگ میں کیا کر دو، جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی آگ سے، کہ وہ آگ ان کے حق میں کیا بن گئی؟ بردن و سلامہ، ٹھنڈی ہو گئی، اور کیسی ٹھنڈی ہوئی؟ سلامتی والی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ تفسیروں میں بات آتی ہے اگر سلامن کا لفظ نہ لگایا جاتا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ان کو سردی اس کی شدت ہونا شروع ہو جاتی۔ تو جس طرح بہت زیادہ گرمی عذاب ہے، اسی طرح بہت زیادہ سردی یہ بھی کس کی ایک صورت قسم ہے، عذاب، اس لیے وسلامن کا لفظ بڑھائے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی بہت سی نشانیاں اس طرح سے کہ اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کرنا، اللہ کی راہ پر ڈٹے رہنا، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے دین کے لیے کیا کرنا، ہجرت کرنا، اپنی جگہ کو چھوڑنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بناتے ہو، انما اتخذتم، تم نے بنایا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اوثانا، معبود، اللہ کو چھوڑ کر تم نے معبود بنا رکھے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری آپس کی محبت ہے، کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں تم کہتے ہو کہ ہمارا جو بھائی ہے، جو والد ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تو یہ کام کر رہا ہے، اس کی محبت میں تم بھی لگ گئے، اسی طرح کوئی اور بھی۔ تو دنیا کی یہ کیا ہے؟ محبتیں، یہ دنیا کی رشتہ داریاں ہیں جن میں پڑھ کر تم کس میں مبتلا ہو گئے؟ بت پرستی، ٹھیک ہے۔ وگرنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ، کہ اس دن کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں رہے گا، اس دن ہر کسی کو کیا ہوگا؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ٹھیک ہے، ہر شخص اپنے اعمال میں کیا ہوگا؟ گھرا ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا مودۃ بینکم، یہ تمہاری آپس کی محبت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں۔ تو قیامت کے دن، ثم یوم القیامتی، قیامت کے دن، یکفر بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا کیا کرو گے؟ انکار کرو گے، ہم نے تو ان پر ہی اس پر لگایا تھا، میں نے تو نہیں اس کو کہا تھا کہ کیا کرو، بتوں کی پرستش کرو۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض کا پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے۔ انہوں نے ہمیں کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوط، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ان کے بھتیجے لوط ایمان لے آئے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی،
انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی دین کے لیے، اپنے رب کی راہ میں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ کیا ہے، زبردست حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کی وجہ سے، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا ان کو، اسحاق، یعنی ایک بیٹا عطا کیا اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ، اور پوتا یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنائی ان کی اولاد میں، اور ہم نے رکھی ان کی اولاد میں النبوۃ، نبوت، والکتاب، اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے عطا کیا ان کو ان کا اجر فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ کن میں ہوں گے؟ نیکوکار۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو نیک انسان ہو تو اس کی نیکی کا کچھ نہ کچھ اثر اس کو دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اس کے کچھ راحتیں، کچھ آسانیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔